اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ شروع ہوتی ہے قولہ تعالی ذالکم توعظون بہ، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ کفارہ مالیہ کو موجب وعظ و زجر فرمایا۔ اس کی عظامت مالیہ کو روح نفس میں خاص اثر ہے۔ مشائخ بھی اس تدبیر کا استعمال کر دیں کہ مرید اپنے نفس پر جرمانہ کرے، یہ نہیں کہ پیر اس سے وصول کرے۔ فرمایا صدقات کرنا ایک طرح کا جرمانہ ہے جس کو اصلاح نفس میں ایک خاص اثر ہے، اور وہ صدقات ہوتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے غریبوں کو دے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ پیر مرید سے پیسے وصول کرتا رہے، بلکہ مستحقین کو دے کہ اصلاح نفس میں اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ قولہ تعالی وتناجوا بالبر والتقوی، نفع و رسانی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو۔ دلیل ہے کہ تخلیہ میں گفتگو کے جواز کی کسی مسئلے سے صوفیہ کے تناجی کی تسلیم کی اس میں اصل ہے۔ فرمایا اگر کسی سے کوئی بات بھی کرو تو وہ بالبر والتقوی، کسی سے سرگوشی بھی کرو، کسی سے کوئی بات خاموشی میں آرام سے بھی اشارے سے بھی کرو تو نیکی کی بات کرو اور تقوی کی بات، پرہیزگاری کی بات کرو۔ اور اس میں تخلیہ میں بھی گفتگو کا جواز ہے، یعنی تنہائی میں جب آپ بیٹھے ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا جیسے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نیکی کی بات کی جا سکتی ہے، بھلائی کی بات کی جانی چاہیے، اس کا جواز ہے۔ قولہ تعالی اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ دو تو تم جگہ دیا کرو۔ اپنے عموم سے بعض آداب مجلس افادہ شیخ پر بھی دال ہے۔ فرمایا جب مجلس میں بیٹھے ہو اور کوئی دوسرا آ جائے تو اسے جگہ دی جائے، اور یہ جو آداب ہوتے ہیں محفل کے، یہ بھی استفادہ کرنے میں یعنی فائدہ حاصل کرنے میں ایک سبب بن جاتے ہیں۔ ادب ہی اصل چیز ہے جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور آداب محفل بھی اس کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان والوں کو اور لوگوں کو جن کو اس نے علم عطا فرمایا ہے درجات عطا فرماتا ہے۔ اس میں دلالت ہے اصحاب شیخ کے عوام و خاص کے تفاوت درجات کی رعایت پر، مگر مدار رائے شیخ پر ہے نہ کہ رائے اصحاب پر۔ اللہ کریم ایمان والوں کو اور ان میں جو علم والے ہیں درجات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ہر بندے کا حال الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے، اور اس کے اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے درجات ہیں، لیکن فرمایا یہ مدار شیخ کی رائے پر ہے نہ کہ لوگوں کی اپنی رائے پر۔ کوئی اپنی طرف سے مقرر کر لینا کہ میرے یہ درجات ہیں، درست نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کیا کرو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو۔
اپنی علت سے اس پر ڈالیں کہ شیخ سے سرگوشی کرنا امر عظیم ہے، بلا حاجت اس کی درخواست و جرت نہ کرے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات عرض کرنا چاہتا تھا ادب کے ساتھ، سرگوشی کے ساتھ، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر لیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ شیخ سے بات کرنا جرت کا کام ہے اور بلا ضرورت نہ کی جائے، کام کی بات کی جائے۔ قولوا تعالی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے ہو؟ سو جو تم نہ کر سکے اللہ تمہارے حال پر عنایت فرمائی تو تم نماز کے پابند رہو۔ اس میں اس شخص کی تسلی ہے جو انفاق پر قادر نہ ہو، اس کی عموم میں وہ بھی داخل ہے جو شیخ کو ہدیہ نہ دے سکے، شیخ کو اس کی تسلی دینا زیبا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں اس شخص کے لیے تسلی ہے کہ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یا شیخ کی خدمت میں بھی کچھ شے نہ دے سکے، پیش نہ کر سکے، تو شیخ کو چاہیے کہ اسے تسلی دے اور اس پر وہی نظر کرم کرے جو دوسروں پر ہے۔ قولہ تعالی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے، سو اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ میں کہتا ہوں کہ جب تم کو نسیان محسوس ہو، شیطان کے غلبے کا اثر سمجھ کر ذکر سے تدارک کرو۔ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے اور بڑے زور سے کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم کو نسیان محسوس ہو، یعنی تم کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے ذکر چھوٹ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ شیطان کا غلبہ ہو رہا ہے، اس نے مجھے ذکر بھلا دیا ہے، تو اسے شیطان کا اثر سمجھ کر ذکر سے اس کا تدارک کرو، فوراً ذکر شروع کر دو تاکہ اس کا تدارک ہو جائے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر یرادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھیں جو اللہ و اللہ کے رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ ہوں۔ اس میں دلالت ہے کہ محبت الہیہ کے لوازم میں سے ہے کہ اس کے ساتھ مخالفت کرنے والوں سے اس کو نفرت ہو۔ جس طرح اسلام قبول کرنے کے لیے صرف اسلام قبول کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کفر کا رد بھی ضروری ہے۔ حق کو قبول کرنے کے لیے کفر سے بیزاری بھی ضروری ہے، کفر کا رد بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کفر کو بھی مانتا ہوں، اسلام کو بھی مانتا ہوں تو اسلام کو نہیں ہوتا، کفر کا رد کرے اور اسلام کو قبول کرے۔ اسی طرح فرمایا تعلقات میں محبت الہی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہ کرے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرے، اور اللہ کے دشمن کا قریبی رشتہ دار، اور باپ سے زیادہ قریبی کون ہوگا یا بھائی سے زیادہ قریبی کون ہوگا؟ تو قریبی رشتہ دار بھی ہوں، اگر وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تو یہ ان سے محبت نہ کرے۔ قولہ تعالی وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے۔ یہ روح نور قلب ہے جس کو سکینہ اور نسبت بھی کہتے ہیں، چونکہ اس سے قلب کی حیات ہے اس لیے روح فرمائی۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے اپنے فیض سے قوت دی، یا روح کا ترجمہ حضرت نے فیض فرمایا ہے۔
تو فرماتے ہیں یہ جو فیض ہوتا ہے برکات نبوی ہیں یا شیخ کے فیوزات ہیں، تو یہ روح کی حیات ہیں، روح کی زندگی کا سبب ہیں، اس لیے انہیں روح فرمایا، اور یہاں حضرت نے روح کا ترجمہ فیض سے فرمایا ہے۔ سورہ مجادلہ تمام ہوئی، آگے سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ قولہ تعالی ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتم حصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور انہوں نے یہ گمان کر رہا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، سو ان پر اللہ ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال میں ہی تھا۔ اس میں دلالت ہے کہ تدبیرات میں مستقل تاثیر نہیں۔ فرمایا یہ جو مسلمانوں کو بھی گمان تھا کہ یہودیوں کو ان کے قلعوں سے نکالنا آسان نہیں، اور یہودی بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے قلعے بنا لیے ہیں جن کو توڑنا بہت مشکل ہے، تو ہم پر کوئی گرفت نہیں آ سکے گی، قلعے ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن انہیں نہ صرف وہ قلعہ چھوڑنے پڑے، بلکہ جب معاشرہ طویل ہوا اور صلح ہوئی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان اور قلعے گرائے اور دروازے کھڑکیاں اکھیڑ کر لے گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ قلعے ہمیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ فرماتے ہیں اس میں دلیل یہ ہے کہ تدبیر میں مستقل اثر نہیں، تدبیر جائز تدبیر اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے اور عبادت ہے، لیکن اسباب میں تاثیر نہیں، نتیجہ اللہ کی دست قدرت میں ہے، جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے، تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دانش مندو عبرت حاصل کرو۔ عبرت کی حقیقت ہے رد الشیء الی نظیرہ، اور اس کے عموم میں صوفیہ کا تعویلات قرآن حدیث بھی داخل ہوگی جو بقید خاص شرائط کے۔ فرماتے ہیں تعویل کی حقیقت ہے رد الشیء الی نظیرہ، کہ ایک کام ہوتا ہے تو اس جیسے دوسرے کام کے لیے اس کام سے نصیحت حاصل کی جائے، یعنی ایک کام ہوتا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ پھر کوئی کام ویسا ہی کرنے لگتے ہیں، تو آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ عبرت ہے وہ کیفیت کہ اس سے آدمی سبق حاصل کرے کہ ایسا کیا تھا تو نتیجہ اچھا نہیں ہوا، دوبارہ ایسا نہ کروں۔ قولہ تعالی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کی اذن سے ہوا۔ اس پر دال ہے کہ اختلاف مسلک جبکہ شرعی حد کے اندر اور خلوص سے وہ مضر نہیں۔ بڑی عجیب دلیل حضرت نے لی ہے، اس میں صوفیہ کے مسالک کا اختلاف بھی آ گیا، بس ایک دوسرے کو پر عیب لگانے کا حق نہیں۔ فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ جو درخت تم کاٹ دیتے ہو یا کچھ درخت جڑوں پر کھڑے رہنے دیتے ہو تو یہ سب اللہ کی حکمت سے ہے۔ تو فرماتے ہیں شرعی حدود کے اندر جو فروعی اختلاف ہوتا ہے، فروعی اختلافات ہوتے ہیں تعویلات میں، اس کی تعبیرات میں، اصول میں اختلاف جو ہوتا ہے وہ فرعی نہیں ہوتا، وہ اصولی ہوتا ہے۔ اور فروعی اختلافات جیسے کوئی بلند آواز سے آمین کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، یہ آمین کہنے پہ تو سب متفق ہیں، یہ اصول ہے۔ اب اس کی تعبیر و تعویل ہے، کوئی کہتا ہے بلند کہنی چاہیے، کوئی کہتا ہے آہستہ کہنی۔ رفع یدین اصول ہے اور سارے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم بھی جب نماز حنفی بھی شروع کرتے ہیں تو تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔
کچھ دوسرے مسالک ہیں جو ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ اس کی تفصیل ہے، یہ فرعی اختلاف ہے۔ تو جو فروعات میں اختلاف ہوتا ہے شرعی حدود کے اندر، اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی کہ جو درخت کٹ گیا وہ بھی اللہ کے حکم سے، جو کھڑا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، یعنی حدود الہی کے اندر رہ کر جو کا۔ اسی طرح فرمایا صوفیہ کے مسلک مثلاً 4 سلسلے تو یہاں ہمارے ہاں مشہور ہیں، اور میرا خیال ہے الانتباہ فی سلاسل اولیاء میں حضرت شاہ صاحب نے کوئی 16 سلسلوں کا ذکر کیا ہے، اور بھی بے شمار ہوں گے۔ تو یہ سلاسل کا مختلف ہونا، طریقے ذکر کا مختلف ہونا، اگر وہ خلاف شریعت نہ ہو تو یہ سب اپنی اپنی جگہ درست ہے، اس پر کسی کو دوسرے پر تان نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کو بھلا برا نہیں کہنا چاہیے۔ قولہ تعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو۔ اس میں ایثار کی فضیلت ہے، بشرطے کہ کوئی واجب شرعی فوت نہ ہو، یعنی ایثار کیا جائے، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورتیں ضرور پوری کی جائیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن کوئی واجب شرعی فوت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بچوں کو خرچ دینا آپ پر واجب ہے اور بچے بھوکے بیٹھ رہے ہیں اور آپ خیرات کرتے رہیں، یعنی واجب شرعی فوت نہ ہو۔ جو واجب شرعی ہیں وہ پہلے پورے کیے جائیں، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ اپنی ذات کو آپ خالی پیٹ رکھ کے دوسرے کو دے تو اچھی بات ہے۔ قولہ تعالی یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اس میں سابقین کے لیے دعا کرنے کی ترغیب ہے، اور صوف کی تو گویا عادت لازم ہے کہ اپنے ساتھ کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرنے کی۔ فرمایا اس آیہ کریمہ میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جو آپ سے پہلے مسلمان گزر چکے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں، اور صوفیہ کی تو عادت ہے کہ متقدمین کے لیے ایصال ثواب اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ قولہ تعالی لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بے شک تم لوگوں کو خوف ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس امر پر مومنین کو ملامت نہ فرمانا اس کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ خلاف شرع کیا جیسے سجدہ تعظیمی، وہ اس پر ناخوشی ظاہر کر دے اور اس پر ہی دوسرا نہ مانے تو یہ معذور ہے۔ یعنی کسی کا ادب شریعت کی حد سے بڑھ کر کیا جائے، جیسے سجدہ تعظیمی ہے تو جسے کر رہا ہے اسے روکنا ضروری ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اسے منع کرے۔ اگر منع کرنے کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو وہ اللہ کے نزدیک کرنے والا جواب دہ ہوگا، لیکن جسے کر رہا ہے اس پر بھی ضروری ہے کہ غیر شرعی کام سے منع کرے۔ قولہ تعالی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے۔ مراقبہ میں سری ہے، فرمایا یہ دلیل ہے مراقبہ کرنے کی کہ اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنی کیفیات پر پوری توجہ سے بیٹھ کر غور کرے۔ اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، عموماً اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں، درست ہے، لیکن جو نیکی کرتے ہیں سوچنا انہیں بھی چاہیے کہ میں نے جو نماز ادا کی ہے، میں نے جو صدقہ دیا ہے، میں نے جو کوئی اور نیک کام کیا ہے، میں نے جو تبلیغ کی ہے،
تو کیا اس میں للہیت اور خلوص ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ یعنی گناہ کا خیال رکھنا تو ایک بات ہے، ضرور رکھے، لیکن میری رائے میں نیکی پر بھی چیک رکھے۔ اگر تقریر سے مراد اپنا زور بیان ظاہر کرنا ہے تو آگے کیا جائے گا؟ اگر لمبے لمبے سجدے کرنے سے مراد لوگوں کو دکھانا ہے تو آگے کیا جا رہا ہے؟ اگر خیرات کرنے سے یا خرچ کرنے سے شہرت مقصود ہے تو نہ صرف گناہوں پہ نظر رکھے کہ میں اپنے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں، اپنی نیکیوں پر بھی نظر رکھے کہ وہ خالص ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور میں ذاتی شہرت یا دنیاوی فوائد کے لیے نہ ہوں۔ سورہ حشر تمام ہوئی، آگے سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون علیہم بالمودہ، اگر تم میرے رستے میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی کی ڈھونڈنے کی غرض سے نکلے ہو، ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے، اس پہ دال ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت کے لوازم میں سے کہ اس کے مخالف سے قطع تعلق کرے۔ فرمایا یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کے نافرمانوں یا اللہ کے دشمنوں سے اتنی ہی نفرت بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے محبت کا دم بھی بھرے اور اللہ کے دشمنوں سے بھی اس کی دوستی اور تعلق ہو۔ قولہ تعالیٰ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے، اس پر دال ہے کہ دینوی علاقوں کی رعایت دین میں ناجائز ہے۔ فرماتے ہیں جو ارشاد ہوا کہ تمہاری رشتہ داریاں قیامت کو قائم نہ آئیں گی، اس میں دلیل ہے کہ دنیاوی رشتوں کو دینی امور میں کوئی فوقیت نہ دی جائے۔ کسی کو اختیار ہے کوئی چیزیں بانٹنے کا تو وہ غریبوں کو چھوڑ دے اور اپنے رشتہ داروں کو دے دے، یعنی دنیاوی رشتے جو ہیں ان کو دینی امور میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ ہر کا حق حقدار کو پہنچنا چاہیے۔ قولہ تعالیٰ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم الی قولہ تعالیٰ الا قول ابراہیم لاستغفرن لک، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا ہم تم سے یا لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس میں دلالت ہے کہ جو بغض فی اللہ ہوتا ہے وہ شفقت اور خیر خواہی کو قطع نہیں کرتا بخلاف بغض نفسانی کے۔ فرماتے ہیں اللہ کے لیے جو کسی سے قطع تعلق کرتا ہے تو وہ اس کا نقصان نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنے تعلق کو بچانا چاہتا ہے کہ اللہ سے تعلق ہے تو اللہ کے دشمنوں سے تعلق نہیں ہوگا، اور جو دشمنی نفس کی خاطر ہوتی ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، وہ دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر وہ دوسرے کے نقصان کے در پہ ہے تو یہ ناراضگی اللہ کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے، اور اگر دوسرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تو اس سے قطع تعلق کر لیا اور اس کے نفع نقصان میں مداخلت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ قولہ تعالیٰ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کا تخت مشق نہ بنا۔ یہ اس پر دال ہے کہ ایسے اسباب فتنہ سے بچنا مطلوب ہے جس سے اہل حق پر اہل باطل ہونے کا شبہ ہو یا بلت۔ ان اسباب میں جو غیر اختیاری ہیں ان سے بچنا یہ ہے کہ دعا کریں، یعنی اہل حق کو باطل سمجھنا یا اہل باطل کو حق پر سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا عذاب الہی ہے کہ آدمی کی نظر پھر جائے۔ بعض اوقات شیطان اسے ایسے وساوس ڈال دیتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں سے کٹ جاتا ہے اور انہیں برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات اس کی نگاہوں میں برے لوگوں کو بھلا کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، ابتلاء الہی ہے، اور اگر یہ غیر اختیاری ہو تو اس کے لیے دعا کی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے اور برے لوگوں سے بچا۔
قوله تعالی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں فرماتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ بزرگوں کی عادت ہے کہ بعض کفار سے ملاطفت و نرم کلامی یا قبول ہدیے کا برتاؤ کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ فرمایا کہ بعض کافروں سے بھی بزرگ ہدیہ لے لیتے ہیں یا ان سے نرمی سے بات کرتے ہیں یا ان کی بات سن لیتے ہیں، تو جب تک وہ خلاف اسلام لڑ نہ رہے ہوں، اسلام کے خلاف کوئی ایسا فتنہ کھڑا نہ کر رہے ہوں جو اسلام کو نقصان پہنچانے کا سبب ہے، تو محض کافر ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بزرگوں کا کام ہے، اگر ان سے نرمی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے، نہ ہو تو ان کی کوشش تو جاری رہتی ہے، اپنی بات تو پہنچا دیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ فامتحنوہن، ان کا امتحان کر لیا کرو، اس میں مرید کے امتحان کا امر ہے، اس میں شیخ کے لیے ہے کہ مرید کو آزما لے، جانچ لے، اچھی طرح دیکھ لے، پھر اسے مراقبات یا کوئی چیز عطا کرے۔ قولہ تعالیٰ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ، بیعت کی غرض میں صریح ہے اس بیعت رسمی کا جس میں عمل کا اہتمام و ابطال ہے۔ فرماتے ہیں اس میں بیعت کی غرض آ گئی کہ بیعت ہوتی ہے اعمال شریعت کو اختیار کرنے کے لیے، اور میں بیعت کر کے خانہ پوری کر لینا اور عمل نصیب نہ ہونا، فرمایا اس کا رد آ گیا، وہ باطل ہے، وہ فضول ہے۔ جو بیعت کی خانہ پوری ہو گئی، پیر صاحب کو سال میں شرینی دے دی، نماز روزہ نہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں، جائز ناجائز کی نہیں، اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے کیفیات باطنی سے، دل میں بات آئے تو وہ ہاتھ پاؤں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی برکات نصیب ہوں، اس میں مثبت تبدیلی آئے اور وہ نیکی کرے، اور اگر یہ مطلب حاصل نہیں تو فرمایا فضول ہے، باطل ہے، وہ کوئی بیعت ویت نہیں۔ سورہ ممتنہ تمام ہوئی، آگے سورہ صف ہے۔ قولہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس میں اعمال اور کمال کے دعویٰ کی مذمت ہے۔ فرمایا اپنے اعمال کو گنتے رہنا کہ میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، یا اپنے کمال کا دعویٰ کرنا، اس کی مذمت آئی ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ جو حال ہے وہ اللہ کے ساتھ رکھے اور دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرے۔ قولہ تعالیٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم مجھ کو کیوں ایذا پہنچاتے ہو، یہ عنوان ہے کہ مرشد کو ایذا دینا مستقلاً امر مذموم ہے، یعنی شیخ کو ایذا دینا، ایذا سے مراد ہے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات جو اس پر گراں گزرے، یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ قولہ تعالیٰ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح یابی۔ چونکہ اس نصرت و غلبہ کی محبوبیت اعانت فی الدین کے لیے تھی، اس سے مفہوم ہو کہ جس دنیا سے دین پر استعانت کی جائے اس کی طلب مذموم نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی بات اخذ فرمائی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ کی طرف سے مدد ہو اور جلد فتح یابی ہو، یعنی اسباب دنیا کی طلب غلب دین کے لیے جو ہو وہ اچھی ہے، وہ خراب نہیں۔ دنیاوی اسباب اگر جمع کرتا ہے اور ان سے فائدہ دین کو ہوتا ہے، دولت کماتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے یا بھلا ہوتا ہے،
علم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے، یا اقتدار حاصل کرتا ہے، لوگوں کو انصاف دیتا ہے، تو یہ دنیاوی نعمتیں دین کی مدد کے لیے حاصل کی جائیں تو اچھی بات ہے، منع نہیں ہے۔ سورہ صف تمام ہوئی، آگے سورہ جمعہ ہے۔ قولہ تعالی بعث فی الامیین رسولا، ناخواندہ لوگوں میں ایک پیغمبر بھیجا۔ اس میں دلالت ہے کہ اضافہ علوم کا اسباب مادیہ، اضافہ علوم کا اسباب مادیہ پر موقوف نہیں، پس ولایت کا امیت کے ساتھ جمع ہونا ناممکن، البتہ امور شرعیہ ضروریہ کا علم ضروری ہے کہ وہ درست سے نہ ہو۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر نوٹ کیا ہے کہ ولی کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں۔ فرمایا اس آیت میں اس پر دلالت ہے کہ بالکل جاہل جو ہے اسے تو ولایت نہیں نصیب ہو سکتی، لیکن امور شرعیہ ضروریہ کا علم ہو، جو روزمرہ پیش آتے ہیں کام، ان میں شریعت کا پتہ ہو، فرض کا پتہ ہو، سنت واجب کا پتہ ہو، فرض کے اوقات کا پتہ ہو، ضروریات کا پتہ ہو، حلال حرام جائز ناجائز کی خبر ہو، یہ علم ضروری ہے۔ گو وہ پورا عالم نہ ہو یا کسی درس سے نہ پڑھا ہو تو اس کے لیے حضرت نے نوٹ دیا ہے ولی کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی مدرسے سے پورا کورس کر کے آئے تو ولی ہو سکتا ہے، ہاں ضروری چیزوں کا علم جو ہے، امور شرعیہ ضروریہ کا علم ضروری ہے، جو شرعی کام روزمرہ پیش آتے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ قولہ تعالی ویزکیکم، اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ روح میں بعض کا قول نقل کیا ہے، یتلو علیہم اشارہ اضافہ قالبیہ کی طرف، اور یزکیم اشارہ اضافہ قلبیہ کی طرف، جس کی ایک فرد توجہ اور رابطہ بھی ہے، اور اس کا ثبوت نقل پر موقوف نہیں کیونکہ اس کی برکت مشاہدہ سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ روح المعانی میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ یتلو علیہم اشارہ ہے اضافہ قالبیہ کی طرف، یتلو علیہم آیات ہی، اس کے دماغ، اس کی سمع کو، اس کی سماعت کو، اس کے قالب کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور یزکیہم جو ہے اضافہ قلبیہ کی طرف، یعنی یزکیہم جب پاک فرماتا ہے تو پاک یہ اشارہ اضافہ قلبی یعنی قلبی فوائد کی طرف ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے دل میں کیفیات آتی ہیں۔ اور فرمایا اس کی ایک فرد توجہ اور رابطہ بھی ہے۔ اضافہ قلبیہ دلی فائدے یا دلی کیفیات حاصل ہونے کا ایک جز یا ایک فرد توجہ بھی ہے اور رابطہ بھی ہے، کہ شیخ سے رابطہ بھی ہو، شیخ کی توجہ بھی نصیب ہو۔ اور فرمایا اس کا ثبوت نقل پر موقوف نہیں، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کہیں سے کوئی نقلی دلیل لانے کی ضرورت نہیں کہ کس نے لکھا، کہاں لکھا۔ فرمایا اس کی برکت مشاہدہ سے ثابت ہے، یہ سامنے ہے، اس کی برکت مشاہدہ سے ثابت ہے۔ جسے یہ نصیب ہوتی ہے نعمت، وہ نیک ہو جاتا ہے، برائی چھوڑ دیتا ہے، عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ تو جب ثبوت سامنے ہے، حالات سے ثبوت سامنے ہے، تو پھر اس پر دلیلیں لانے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ قولہ تعالی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے۔ آخرین کا عطف یعلمہم کی ضمیر منصوب پر بقول بعض اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض امت پر قیامت تک منقطع نہ ہوگا، اور اولیاء آپ کے ورثہ میں اسی طرح ان کا فیض بھی بعض وفات جاری رہتا ہے۔ فرمایا اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ برکات نبوت قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کچھ وہ لوگ جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں، یعنی دنیا میں کچھ جو اپنا وعدہ نبھا کر شہید ہو گئے یا اللہ کی بارگاہ میں ایمان کامل لے کر پہنچ گئے، کچھ مومن ایسے ہیں جو دنیا میں باقی ہیں۔ تو فرمایا یہ حال ایک دن کا تو نہیں ہے، یہ تو قیامت تک اس طرح رہے گا۔
اس میں دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور آپ کے فیوضات قیامت تک جاری رہیں گے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں اولیاء آپ کے ورثہ ہیں، اولیاء امت جو ہیں وہ برکات نبی کے وارث ہیں اور حضور سے برکات پا کر تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح ان کا فیض بھی بعد وفات جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اولیاء اللہ کا فیض جاری رہتا ہے۔ لیکن ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، آج ہمارے زمانے میں لوگوں نے فیض سے مراد دنیاوی ضروریات لے لی ہیں۔ کسی کا کاروبار چل جاتا ہے، یا کسی یہاں ہمارے ایک دوست کے ٹرک ہوتے تھے تو اس میں ان پر لکھا ہوا ہوتا تھا فیضان اقباب، کہ ان کے فیضان سے میرے ٹرک چل رہے ہیں۔ تو یہ دنیاوی امور جو ہیں یہ فیوضات میں داخل نہیں ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ دنیا تو اس نے کافروں کو بھی دے رکھی ہے، تو کیا وہ کسی ولی اللہ کے فیوضات ہیں یا کسی نبی کی فیوضات ہیں؟ فیوضات سے مراد دینی اصلاح، عقیدے کی اصلاح اور عمل کی اصلاح ہے۔ برکات نبوت سے مراد تزکیہ ہے، دل کا پاک ہونا ہے۔ تو فیوضات نبوی کی مراد بھی عقیدے کا صحیح ہونا اور عمل کی توفیق ہونا خلوص کے ساتھ، یہ برکات نبوت ہے۔ اور ولی سے بھی یہی فیض نصیب ہوتا ہے کہ عقیدے کی ایمان بھی صحیح ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور عمل میں اصلاح کی توفیق ہوتی ہے۔ دنیاوی چیزوں کو فیض کہنا یہ تو ہندوؤں والا عقیدہ ہے، جس طرح انہوں نے بتوں سے منسوب کر رکھا ہے کہ فلاں سے دولت ملتی ہے، فلاں سے اولاد ملتی ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، وہ درست نہیں۔ دنیاوی چیزوں کو ولی کا فیض یا نبی کی برکت کہنا درست نہیں۔ یہ رزق اللہ نے ہر ایک کا تقسیم کر دیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اللہ کے قرب کی دلیل صحت عقیدہ اور صحت عمل ہے۔ قولہ تعالیٰ مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس میں اشارہ ہے اس شخص کی بدحالی کی طرف جو باوجود علم کے انکار کرے۔ فرمایا جانتے بوجھتے جو انکار کرے اس کا حال بہت برا ہے۔ بات سمجھ تو رہا ہو لیکن مان نہ رہا ہو کہ اس میں میری شان کم ہو جائے گی۔ قولہ تعالیٰ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اے آپ کہہ دیجئے کہ یہودیو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر اللہ کے مقبول ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس میں دلالت ہے کہ علامات ولایت سے موت کی تمنا اگرچہ عقلاً سے، اس میں مدعی حال کے امتحان پر بھی دلالت ہے۔ فرمایا یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بڑے مقبول ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہو اپنی موت کی تمنا کر کے دیکھیں۔ تو سب بھاگ گئے، انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے سامنے کریں گے تو موت واقع ہو جائے گی، تو اس سے ڈر گئے۔ تو فرمایا حق پر ہونے کی یا ولی ہونے کی یا اللہ کا بندہ ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ وہ موت کو ہمہ وقت نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے اور اسے یاد ہوتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، اور عقلاً ہی صحیح، دل نہ بھی چاہے تو عقلاً ہی صحیح موت کی تمنا رکھتا ہو کہ موت آ جائے تو اس جھنجھٹ سے چھوٹ جاؤں اور اللہ کے جوار رحمت میں اللہ مجھ پر مہربانی فرمائے، آخرت کو عزیز رکھتا ہو۔ مدعی حال کے امتحان پہ بھی دلالت ہے، جو کہتا ہے کہ میں صاحب حال ہوں اس کا امتحان بھی اس سے ہو جاتا ہے کہ اسے موت یاد ہے یا دنیا میں مصروف ہے۔ قولہ تعالیٰ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے زمین پر چلو پھرو، اللہ کی روزی تلاش کرو، اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔
وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغول چیز کو دیکھتے ہیں۔ اس میں دلالت ہے کہ احیاناً مباحات میں مشغول ہونا بھی مصلحت دینیہ مثل نشاط العبادہ وغیرہ کے لیے مطلوب ہے، شرط کہ دین پر اس کو ترجیح نہ دی جائے۔ اور روح میں اس عتاب میں اشارہ ہے کیفیت تربیت مریدین کی طرف جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام کرنا یا ان سے خوشی حاصل کرنا، اچھا لباس پہننا یا کاروبار میں کوئی منافع حاصل کرنا جس سے خوشی ہو، یہ اس وقت برا نہیں جب ذکر الہی میں رکاوٹ نہ آئے، اللہ کی یاد میں رکاوٹ نہ آئے، دین پر عمل میں رکاوٹ نہ آئے، تو پھر یہ چیزیں بھی اللہ کی نعمت ہیں کہ حلال ذریعے سے، جائز ذریعے سے کمایا، اس سے خوشی ہوئی، حلال ذریعے سے کمایا، اس سے اچھا گھر بنا لیا، اچھا لباس بنا لیا، ایک فرحت، ایک خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ بری بات نہیں جب کہ یہ دین میں رکاوٹ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس پہ خوش ہو کر اللہ کا ذکر بھول جائے، اللہ کی یاد بھول جائے، ذکر الہی میں غفلت آ جائے، پھر درست نہیں، پھر ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ سورہ جمعہ تمام ہوئی۔ قولہ تعالی المنافقین ہے، قولہ تعالی ہم الذین یقولون لا تنفقوا الی قول یقولون لئن رجعنا، وہ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے قول یقولون، اس میں مال و جاہ کی بنا پر اہل اللہ سے استحقار کی مذمت ہے۔ فرمایا اس آیت میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اقتدار ہو، دولت ہو، تو اہل اللہ کو حقیر نہ سمجھے، ان کی عظمت اللہ کی برکات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہے۔ تو کسی کے پاس دنیا یا اقتدار آ جائے تو اللہ کے بندوں کو حقیر نہ سمجھے اور انہیں کمزور نہ جانے۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پاویں۔ فرماتے ہیں اس میں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غفلت کی مذمت آئی ہے۔ اللہ کریم نے اسے اچھا نہیں، پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کو غلط کہا ہے کہ مال یا اولاد کی محبت اتنا مصروف نہ کر دے کہ اللہ کا ذکر چھوٹ جائے، اللہ کے ذکر کو مقدم رکھے اور پھر دوسرے کام کرے۔ آگے سورہ تغابن ہے، قولہ تعالی وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو راہ دکھا دیتا ہے۔ اس میں اہل حال کا حال ایسے احوال میں اثبات ہے۔ فرماتے ہیں صاحب حال کا حال اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے اللہ سے کتنی محبت ہے، اور محبت الہی کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے کتنا بچتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں کتنی گرم جوشی سے سرگرم عمل ہے۔ قولہ تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس میں حالت ہے کہ سلوک و اصلاح میں تدرج کافی ہے۔ فرمایا جتنا تم سے ہو سکے، یعنی ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اس میں استعداد معرفت ہے اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سلوک میں تدرج ہے، یعنی درجہ بدرجہ، رتبہ برتبہ، الف بے سے آگے چلتا ہے اور تدریج چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی لمحے میں کسی کو سب کچھ مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا،
انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔